والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. قال الصالحين حب الوطن من الإيمان. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر جلوگر برادر اکبر برادر بزرگ پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار سید وجی الدین صاحب رضوی برکاتی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ
مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل عرس مبارکہ کے موقع پر حضرت سیدی حسن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ محفل ہے، اور چونکہ عرس کے موقع پر ہر سال ہمارے جو اولیاء ہیں ان کے مزار پر عرس منایا جاتا ہے وصال کے دن، وصال کی تاریخ میں، آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ دنیا کا کوئی مذہب موت پر جشن کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ دنیا کا کوئی مذہب موت کے موقع پر جشن کا قائل نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کسی بھی لیڈر کی موت کا دن ہو اور اس دن اگر لوگ شامیانہ لگائیں، اس دن اگر لوگ پھول تقسیم کریں، مٹھائیاں تقسیم کریں کسی بھی لیڈر کی موت پر، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سوائے مذہب اسلام کے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے یہاں پر ہم حالانکہ سب کی موت پر عرس نہیں منائے جاتے، بلکہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہیں ہم اللہ والا کہتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس دن غوث پاک کے وصال کی تاریخ، اس دن غوث پاک کا عرس، جس دن غریب نواز کے وصال کی تاریخ، اس دن غریب نواز کا عرس، جس دن مسعود سالار غازی کی شہادت کی تاریخ، اس دن ان کا عرس، جس دن محبوب الہی کی وصال کی تاریخ، اس دن ان کا عرس۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ اکبر، عرس خوشی کے دن کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، العروس کا مطلب ہوتا ہے یا تو دولہا کے یا تو دلہن کے۔ اللہ اللہ، اب دولہا کوئی اسی وقت بنتا ہے جب خوشی ہوتی ہے، اور دلہن اسی وقت کوئی بنتی ہے جب خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں نہیں بعض دولہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر خوشی کے دولہے بنتے، میں نے کہا وہ شریف نہیں رہتے۔ شریف دولہے تو ہمیشہ خوشی ہی کے موقع پر دولہے بنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فلسفہ عرس کیا ہے؟ اور پھر یہاں کوئی ماتم کی محفل نہیں، کوئی غم کی محفل نہیں، سارے سنیوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، سب کے چہروں پر تازگی ہے، سب کے چہرے پر جو ہے وہ اللہ اکبر خوشیاں ہیں، آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل رہے ہیں۔ حیرت ہے، اللہ اکبر، موت کے موقع پر بھی کوئی خوشی؟ میں نے کہا ہاں، تو پھر کہا سب کی موت کے موقع پر خوشی کیوں نہیں؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، پہلی بات آپ کو میں بتاؤں، آپ کو تاکہ موت کا فلسفہ سمجھ میں آئے، موت و حیات کا فلسفہ سمجھ میں آئے، نمبر ایک قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا، تمہارا امتحان لیا، تاکہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا زندگی اور موت کا مقصد نہ لہو و لعب ہے، نہ کھیل کود ہے، نہ مکانات کی تعمیر ہے، نہ ڈگریوں کا حصول ہے، یہ ساری چیزیں ثانوی ہے۔ اصل چیز یہ ہے تاکہ اللہ تمہیں جانچے، انسانوں اللہ تمہیں جانچے، تاکہ تم کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان آیا کہاں سے؟ انسان جائے گا کہاں؟ انسان آیا اللہ کی طرف سے۔ کدھر سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جانا کدھر ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور انسان، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے موت کے وقت تو خوشی، یہ پاگل پن تو نہیں؟ میں نے کہا جن کے یہاں موت کا صحیح تصور نہیں، ان کے یہاں خوشی پاگل پن ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہاں یہ ہے کہ آدمی موت کے بعد فنا نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا۔ موت کے بعد جن کے ہم عرس مناتے ہیں ان کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم کو اللہ اکبر فنا نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں سے کہتا ہوں جو واقعی اولیاء ہیں ان کی قبریں کھلی ہیں، تو لوگوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ صرف جسم سلامت نہیں تھا، بلکہ جسم کے ساتھ جو کفن کا کپڑا تھا وہ بھی سلامت تھا۔ پتا چلا ولی تو بہت بڑی بات ہے، ولی سے کپڑا
حسن شہید، سردار حسن شہید، نعرہ تکبیر۔ ارے لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ملک شام میں جب آئی ایس کے گندے گنڈوں نے صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی کے مزار پہ حملہ کیا اور مزار کھل گیا، تو حضرت حجر ابن عدی کی لاش پاک کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جسم صحیح سلامت تھا، اور اتنا ہی نہیں، شہادت کے وقت جو سر پہ مارا گیا تھا، اللہ اکبر، 14 صدیوں کے بعد جسم قبر سے نکلا ہے، اور قبر نکلنے کے بعد اس سے خون جاری ہو رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب تک قبر میں تھے خون رکا ہوا تھا، قبر سے باہر آئے تو خون نکل رہا ہے، لوگ پوچھتے رہے خون نکل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ابھی ہبلی میں چند دنوں پہلے کا واقعہ، اس کی کلپ بھی گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا ہم جن کو ولی مانتے ہیں، دیکھو اپنی مرضی سے کوئی زبردستی کسی کو کچھ کہہ دے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ جو عند اللہ ولی ہیں، جو واقعی اولیاء ہیں، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ ارے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہمارا امتحان لے۔ دوسری چیز، ہمارا وطن کیا ہے؟ موت مطلب فنا ہونا، برباد ہونا نہیں، موت کا مطلب وطن کی طرف واپس جانا ہے۔ وطن کی طرف واپس لوٹنے کو موت کہتے ہیں، وطن کی طرف واپس لوٹنے کو موت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، بعض صالحین کا قول ہے، کچھ لوگ اس کو حدیث رسول کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صالحین کا قول کہتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، ابھی میں کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن اتنا کہتا ہوں، صالحین ہی کا قول اس کو کہہ لیں تو وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ تو وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، بہت سی تشریحات، لیکن اپنا اصل وطن، ہندوستان والے ہوں، پاکستان والے ہوں، بنگلہ دیش والے ہوں، سوڈان والے ہوں، برطانیہ والے ہوں، امریکہ والے ہوں، افریقہ والے ہوں، سب کے باپ ہے آدم۔ اور وطن کہتے ہیں باپ کے گھر کو، باپ کے ملک کو، باپ کے علاقے کو وطن کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ابا جی پیدا ہوئے کہاں؟ جنت میں، تو جنت ہمارا وطن ہے۔ وطن سے محبت ایمان کی علامت، تو جنت سے محبت ایمان کی علامت، کیونکہ ابا جی آئے تھے وہیں سے۔ اور شریف بیٹے کی چاہت یہی ہوتی کہ مجھے ابا کے گھر جانا ہے، اس لیے کہ ابا کا گھر ہی میرا گھر ہے۔ اب آئے کہاں سے؟ جنت سے۔ اللہ نے جنت میں پیدا کیا، اور جنت میں پیدا کر کے زمین پہ بھیج دیا۔ جنت میں پیدا کر کے زمین پہ بھیجا، جاؤ محنت کر کے واپس آؤ، فیصلہ ہوگا۔ اگر اچھا کیے ہوں گے تو جنت میں بابا کے گھر آؤ گے، اور اچھا نہیں کیے ہوگے تو تمہارا ٹھکانہ اللہ اکبر جہنم ہوگا۔ اب سنو، موت کسے کہتے ہیں؟ موت ہے وطن کو واپس لوٹنے کا نام، موت ہے وطن کو واپس لوٹنے کا نام۔ ارے دیوانوں، کچھ تو سوچا ہوتا، اگر کوئی پردیس سے وطن جاتا ہے تو وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے یا غم کا دن ہوتا ہے؟ کون سا دن ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خوشی کا بھی ہوتا ہے، توجہ کریں، دھیان دیں، تب خوشی کا بھی ہوتا ہے، غم کا بھی ہوتا ہے۔ اب دھیان دینا، خوشی کا بھی ہوتا ہے، غم کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دو بات کر دی تم نے؟ میں نے کہا بالکل، وطن کو لوٹنا خوشی کا بھی ہوتا ہے، غم کا بھی۔ آئیے دیکھیے، یہ ہمت نگر میں کوئی بندہ سوچے کہ یار میں نے ترقی کرنا ہے، ترقی کرنے کی غرض سے وہ چلا گیا دبئی، سعودی، برطانیہ، امریکہ، افریقہ، کوئی بدیش چلا گیا، بس اتنا سمجھ لیں۔ اب وہاں گیا، کیا کرنا تھا؟ ترقی کرنا تھا، ترقی کرنا تھا۔ ترقی کرنے کے لیے وہ گیا کہ ارے یہاں ٹوٹا مکان ہے، ٹوٹی چٹائی ہے، برتن نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ ترقی کے لیے گیا، کہاں گیا؟ بدیش گیا، وہ بھی گیا بدیش۔ دوسرا بندہ ایسا تھا، چیٹر تھا، اس نے ہمت نگر میں کسی کا مرڈر کیا، اور مرڈر کر کے بھاگا بدیش۔ دونوں کہاں گئے؟ بدیش۔ ٹھیک، اب بدیش جب وطن سے گئے تو اب حال یہ ہے
کہ دونوں کو وطن میں کبھی نہ کبھی تو آنا پڑے گا. وطن سے تو مفر نہیں ہے, وطن میں تو آنا ہی ہے. اب سنو, جو مرڈر کر کے گیا ہے اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے, اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے. کہاں گیا فلاں, کہاں گیا فلاں, کہاں گیا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے جو ہے وہ دبئی. وہاں پہنچنے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی, پیروں میں بیڑیاں ڈالی. چونکہ یہ سب کام کہاں کیا؟ دبئی میں کیا, پردیس میں کیا. اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہوا کیونکہ تھا بے غیرت. لیکن جب پکڑ کے بٹھایا اور بٹھا کر کے انڈیا لایا, انڈیا لانے کے بعد اب جیسے جیسے ہمت نگر قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. دل کہتا ہے کاش مر جاتا مگر ہمت نگر نہ آتا, کاش گاڑی کا ٹائر بھسٹ ہو جاتا مگر ہمت نگر نہ آتا, کاش کے بھاگ جاتا مگر ہمت نگر نہ آتا. ارے نادان, ہمت نگر میں پیدا ہوا, ہمت نگر تیرے باپ کا علاقہ, ہمت نگر تیرے دادا کا علاقہ, ہمت نگر تیرے رشتہ داروں کا علاقہ. کیا تجھے وہاں ماں کی شکل نہیں دیکھنی؟ کیا تجھے وہاں باپ کی شکل نہیں دیکھنی؟ کیا تجھے وہاں دوستوں کی شکل نہیں دیکھنی؟ وہ کہے گا امین القادری کس منہ سے سامنا کروں, اس لیے کہ کرتوت اچھے نہیں ہیں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کس منہ سے وطن جاؤں گا؟ تو بولو اس کے لیے وطن آنا خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے؟ آپ سب کہیں گے اس کے لیے وطن آنا غم کا دن ہے. یہی تو بات ہے اور یہی سچی بات ہے. اللہ اکبر. بس اسی طرح سے آگے بات ہوگی. لیکن اب ایک دوسرا بندہ ہے, یہاں سے ترقی کی نیت سے گیا دبئی, وہاں پر رات و دن محنت کیا, رات و دن کوششیں کیا. اللہ اکبر. 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تک کام کیا, کبھی 22 گھنٹے بھی کام کیا. کیوں؟ وطن جاؤں گا تو جھوپڑے کو محل میں تبدیل کروں گا, وطن جاؤں گا بیٹی کے ہاتھ لال کروں گا, وطن جاؤں گا بچوں کو ترقی پہ لے جاؤں گا, وطن جاؤں گا ماں کے لیے خوشی کا سامان کروں گا, اور پھر خوب دولت جمع کی, پونجی جمع کی, بیوی کے لیے زیور, دوستوں کے لیے گفٹ, یہ وہ سب جمع کیا. اب جب وطن لوٹنے کا وقت آتا ہے تو ایسا لگتا ہے اے فلائٹ تو اڑ کیسے رہا ہے کمبخت, ذرا تیز اور رفتار کر دے, اس لیے کہ میرا وطن آنے والا ہے. وطن آنے والا ہے تو ہوگا کیا؟ اس لیے کہ وطن جاؤں گا, ماں کا تبسم دیکھوں گا, بیوی کا تکلم دیکھوں گا, بچوں کی صورتیں دیکھوں گا, بابا کا چہرہ دیکھوں گا, یاروں کی یاری میں رہوں گا, دوستوں کی دوستی داری میں رہوں گا. اللہ اکبر. اپنے گھر پر اب تک بدیش کی تکلیفوں میں رہا, اب تک اجنبیوں کے درمیان رہا, اب جاؤں گا تو اپنوں کے درمیان رہوں گا. اللہ اکبر. ممبئی اترا, اللہ دل چاہتا ہے کہ ٹرین میں نہیں بلکہ پھر کسی طرح اڑ کر آ جائے, بلکہ اگر احمد آباد بھی اترا تو جیسے جیسے کار چلتی ہے تو غصے سے ڈرائیور کا منہ دیکھتا ہے, اور جلدی کیوں نہیں چلاتا کمبخت, آخر ہو کیا رہا ہے؟ ٹریفک جام ہے تو سوچتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے وطن آتا ہے ویسے ویسے خوشی تیز ہوتی جاتی ہے, کیونکہ اپنوں کے درمیان جا رہا ہے, ترقی کر کے جا رہا ہے, اچھے کام کر کے جا رہا ہے. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, موت بھی اسی طرح وطن کو لے جا رہی ہے, اور دونوں کو وطن کو لے جا رہی ہے. وہ نیک بندہ جب بدیش میں آیا, اس دنیا میں آیا, تو آنے کے بعد عبد القادر جیلانی کی شکل میں اس نے سویا نہیں, 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا, رات و دن ذکر کرتا رہا, تسبیح و تحلیل کرتا رہا, غریب نواز کی شکل میں. اللہ اکبر. 97 سال کی عمر پا کر 70 سال تک وہ دن گزارے, نہ رات کو سوئے نہ دن کو سوئے, بڑی محنت کی, بڑی محنت کی, بڑی محنت کی. اب جب وطن کو جانے کا وقت آیا, اللہ اکبر. ارے ہمت نگر والا وطن جہاں پہنچیں گے تو ماں باپ کی شکل دیکھیں گے, لیکن جنت جیسے وطن کی طرف بڑھیں گے تو وہاں ماں باپ تو اپنی جگہ, وہاں تو خداوند قدوس کا دیدار ہوگا, وہاں تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا. تو جیسے جیسے محنتی کا وطن قریب آتا ہے اس کی خوشیاں بڑھتی چلی جاتی ہے, ویسے ہی اللہ والے جیسے موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کی خوشیاں بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ مجرموں کے لیے موت کا دن غم کا دن ہے, اور اللہ والوں کے لیے موت کا دن دیدار یار کا دن ہے, وصال یار کا دن ہے. یہ ہے عرس, اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہم اس کو وصال کے نام سے یاد. وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا, ملاقات کرنا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اس. آج
قبر کی رات ہے، قبر کی شب ہے، کس گل سے ملاقات کی رات. تو دیکھا موت دونوں کے لیے الگ الگ ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کون سی موت چاہتے ہیں، غمگین موت چاہتے ہیں یا خوشی والی موت چاہتے ہیں. ارے موت تو کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے. الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. جب تک اس کو پار نہ کرو اس وقت تک محب محبوب سے نہیں ملتا. محبوب سے ملنے کے لیے موت کا بریج پار کرنا پڑتا ہے. کوئی کہتا ہے موت ایسی، موت ایسی، موت ایسی. میں نے کہا بالکل ویسی جیسے کہتا ہے، لیکن عاشقوں کی موت ایسی، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والوں کی موت کے دن اس لیے عرس کا میلہ لگتا ہے کہ یہ وصال کا دن ہے، دیدار یار کا دن ہے، ان کی خوشی کا دن ہے. اور ایسی خوشی کا دن ہے جب اللہ والے کی موت آتی ہے، ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کو اپنی جھرمٹ میں لیتے ہیں اور بڑی شان سے اس کو لے کر کے جاتے ہیں. اگر آپ کو تفصیل پڑھنا ہے تو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں آپ دیکھیں اس کی تفصیل کہ کس شان سے فرشتے نیک لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. اللہ اللہ 70,000 فرشتوں کا ذکر آیا ہے روایتوں میں. وہ قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں اور جنت کا لباس لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی وقت انسان کو وہ منظر دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے اگر اس کو اور کوئی انعام نہ دیا جائے بلکہ یہی انعام اس کے لیے ہو تو یہی انعام بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ اللہ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی لذتوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزارا، بالکل اسی مجرم کی طرح جو مرڈر کر کے بھاگا تھا، پھر اس کی موت کتنی دردناک ہوتی ہے. اب ذرا اس کا جائزہ لے کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں، لیکن توجہ سے سننا. ہم لوگ کس میں ہیں؟ میں اپنی بات بھی کروں اور آپ کی بات بھی کروں. سوچو ہم کس میں ہیں؟ وہ محنت کر کے وطن آنے والے کی طرح ہے یا جرم کر کے وطن آنے والے کی طرح ہے؟ ہمارا شمار کس میں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کون کیا ہے، کون کیسا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. یاد رکھو اگر ہم مر جائیں اور نیک ہو، کوئی عرس کرے نہ کرے، ضروری نہیں کہ ہر اللہ والے کا عرس ہو. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں نادان انسان، اگر تو نے اللہ کو راضی کر لیا اور تیری قبر و کوڑے کرکٹ کی جگہ بھی بنا دی گئی تو بھی اندر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا اور تاج محل کے اندر بھی تجھے دفن کر دیا گیا تو اندر سے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا. گنبد اور مینار کا اعتبار نہیں ہے، گنبد و مینار کا اعتبار نہیں ہے، اچھے قیمتی کفن کا اعتبار نہیں ہے، قبروں پر پھول چڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، چادر گھاگھر کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار تو اللہ کی رضا کا ہے. بیشتر وہ لوگ ہیں جن کی قبروں پر پھول چڑھتے ہیں لیکن اندر ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوتی ہے. مشرکین کی سمادھیوں پہ پھول نہیں چڑھتے، آج لوگ ان کی قبروں پہ پھول نہیں ڈالتے، لیکن اندر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وجہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا. اور پھول میرے غریب نواز کے آستانے پر بھی چڑھتے ہیں، مگر اللہ اکبر اندازہ تو کریں، وہاں جا کر دعا کرو تو جملے مکمل ہونے سے پہلے جو ہے دعا کی قبولیت کی بشارت نظر آ جاتی ہے. یہ شان ہے اللہ والوں کی، اس لیے اللہ کو راضی کرو. اب ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انہی میں سے انسانوں میں سے ہے. کون سی موت پسند کرتے ہو؟ ہمت نگر والو زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہنا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. میرے بھائی بتاؤ، پردیس میں آیا ہے، پردیس میں آیا ہے، پردیس میں، بدیس میں آیا ہے، یہ پردیس میں آ کر وطن ہی بھول گیا. دیش دروہی تو وہ لوگ ہیں جو باپ کا وطن بھول گئے، ابا کا وطن بھول گئے، بھول گئے وطن بھول گئے. ارے ابا معصوم تھے، معصوم. ایک لغزش پیغمبرانہ پر اس لیے جنت سے باہر کیا
تاکہ تم اور میرے جیسے لوگوں کو عبرت ہو. جب معصوم کو ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے باہر کرتے ہیں حکمت کے تحت، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں کو جنت میں داخلہ کیسے مل سکتا ہے؟ وہ اندر تھے. خدا کی غیرت کی شان یہ ہے کہ باہر کیے گئے حکمتیں تھی. وہ خطا کار نہیں تھے، وہ گنہگار نہیں تھے، وہ معصوم تھے. اور ان کے اس شجر ممنوعہ کے کھانے میں بھی کروڑوں حکمتیں تھی، اس پر کوئی تبصرہ نہیں. لیکن عبرت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ایک لغزش پیغمبرانہ معصوم بابا سے ہوتا ہے جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہے، تو انہیں جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اب بتاؤ وہ کروڑوں پاپ کرنے والے لوگ، وہ کروڑوں جرائم کرنے والے لوگ، وہ کروڑوں گناہ کر کے جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والے، کیا اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو فریب نہیں دے رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جنت اتنی سستی اور آسان نہیں جتنا آپ نے اور ہم نے سمجھ لیا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جنت میں داخل کرنا نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں ہے، بلکہ اگر آپ حدیث اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر. یہاں تو جو مرتا ہے ہم اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک بچے کا انتقال ہوا، بچے کا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس وہ بچے کی میت لائی گئی. حضور نے بچے کا جنازہ پڑھایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا جنت کی چڑیا یہ بچہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کہنا ہے عائشہ تم کو؟ ام المومنین نے اس کو جنت کی چڑیا کہہ دیا. فرمایا اور کچھ کہنا ہے تم کو؟ پھر فرمایا اللہ کا رسول ہونے کے باوجود میں بھی ذاتی طور پر کسی کے لیے کچھ نہیں کہتا. آپ اندازہ فرمائیں. اور یہاں تو ہر آدمی جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. کون لوگ جنت کے ٹھیکیداری کرنے؟ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں. انہیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائیں؟ ہم خواجہ والے، غوث باغ والے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائیں؟ ارے تو اپنے آپ کو خواجہ والا بولتا ہے، کیا خواجہ بھی تجھے اپنا بولتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو غوث باغ والا بولتا ہے، کیا غوث باغ بھی تجھے بولتے؟ مجھے بتاؤ، جس سے اللہ ناراض ہو اس سے ولی اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جو لوگ مسجدوں کو ویران کر دیں وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جن کے حرام دھندے ہوں، شراب کے دھندے، جوے کے دھندے، سود کے دھندے، جو اللہ اکبر باپ کے آشیانے تعمیر کر رہے ہیں، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ اکبر. سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب کاٹ دی جائے اور زندگی کی پتنگ کب کٹ جائے. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کہیں گے ارے میدان محشر میں تو حضور ہیں. آئیے میں آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، اور صرف یہ واللہ کوئی طنز نہیں، کوئی کچھ نصیحت نہیں، صرف اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. سبق سنانے کے طور پہ مجھے نصیحت کرنے کا کیا حق ہے؟ روئے زمین کا سب سے نکما اور گیڑا پڑا انسان تو یہ امین القادری ہے، ہمیں نصیحت کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اگر واقعی حضرت حسن شاہ شہید کے عرس میں آئے ہو اور اپنی آخرت سے پیار ہے، میرے بھائی یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحوں کی ہے. اس دنیا میں کتنا رہو گے کسی کو کچھ نہیں پتا. ہاں اللہ کی نافرمانی کر کے اونچے اونچے مکان بنانے والوں، اللہ کی نافرمانی کر کے لمبے کاریں خریدنے والوں، اللہ کی نافرمانی کر کے قیمتی لباس پہننے والوں، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ اکبر کسی کے حسن و جمال پر فریبتا ہو کر زنا کے منصوبے بنانے والا انسان، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والا انسان، اور خوبصورت عورتیں اللہ اکبر اپنے حسن اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کر کے خدا کی نافرمانی کرنے والی خواتین. ذرا دل کے کانوں سے سنو، جنت میں جانے سے پہلے ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کو میدان محشر کہتے ہیں. میدان محشر کیا ہے؟ جب تک
محشر نہیں ہے، اس سے پہلے جنت نہیں ہے، محشر کے بعد جنت ہے، حشر کے بعد جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں ہونا کیا ہے، ہوگا کیا؟ اللہ اگر کوئی یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنتی ہوں، دھوکہ کھا رہا ہے۔ تہجد پڑھ کر جنتی ہوں، دھوکہ کھا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے جنتی ہوں، دھوکہ کھا رہا ہے۔ یاد رکھو عمل کرتے رہو، ڈرتے رہو، کیونکہ وہاں عمل کا کوئی حال ہی نہیں ہے، عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جانچنے والا اتنا دانا ہے، جانچنے والا اتنا دانا ہے، واللہ وہ ہمارے گناہ نہیں، اگر ہماری نیکی کا بھی حساب لے لے تب بھی ہم پھنس جائیں گے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اس کو آسان زبان میں سمجھیں۔ ایک بزرگ نے کپڑا تیار کیا، بڑے عظیم بنکر تھے، اچھا بنتے تھے کپڑا، مہارت تھی کپڑا بننے میں۔ کپڑا بن کر کے لے کر کے ایک تاجر کے پاس پہنچے، کہا کتنے میں لوگے؟ تاجر نے دیکھا بابا اس میں تو عیب ہے، بڑے عیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تاجر نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، مجھے اس کام میں مہارت ہے، تو میری مہارت والے کام میں، اس ہنر میں میں مہارت رکھتا ہوں۔ جب میں نے اس کو تیار کیا اور تجھ جیسے نے جانچا تو اتنے عیب نکالے، میں تو عبادت میں مہارت ہی نہیں رکھتا اور اس کو جانچنے والا تجھ سے بہت بڑا ہے۔ جب تو میرے کام میں اتنے عیب نکالتا ہے تو وہ میری عبادتوں میں کتنے عیب نکالے گا؟ رونا اس پر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، عبادت پر غرور نہ کرنا، عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا، عبادت پر مت اترانا۔ ام المومنین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ مالک جنت سے ام المومنین پوچھ رہی ہے میری قوم کس دنیا میں رہتی ہے؟ واللہ یہ گفتگو سنی کر رہا ہے اور میں پشتینی سنی ہوں، کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، پشتینی سنی ہوں۔ الحمدللہ تعالی۔ یاد رکھنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال مالک جنت محبوب خدا سے ہے، بلکہ جنت جس کے لیے بنائی گئی، جنت جس کی وجہ سے بنائی گئی، بلکہ واللہ جنت اور دنیا کا حال ہی جدا۔ ہمارے امام تو یہ کہتے ہیں محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ ہاں یہی ہے، اللہ نے اپنے لیے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور محبوب کے لیے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ خدا نے اپنی خاطر جس کو، اپنی خاطر خدا نے جس کو، اپنی خاطر خدا نے جس کو پیدا کیا، اس ہستی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء جس کے پیچھے مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی اداؤں پر قرآن نازل ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ چلے تو لا اقسم بہذا البلد آ جاتی ہے، وہ مسکرائے تو اللہ اکبر، ان کے تبسم پر وہ نجم اذا ہوا آتی ہے، اگر وہ چادر اوڑھ لے تو اس ادا پر بھی یا ایھا المدثر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ جلال میں کنکریاں پھینکے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اگر زلفیں چہرے پر آ جائے تو واللیل کی تفسیر ہے، اور چہرے سے سمر جائے تو والضحیٰ کی تفسیر کریمہ ہو جاتی ہے۔ جس کی اداؤں پر قرآن آئے، جس کی اداؤں کی طرف قرآن اشارہ کرے، جس کے ہاتھوں کو ید اللہ، اللہ اکبر، جس کے ہاتھوں پر ید اللہ کی بات کی جائے، اللہ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کا نعرہ جس کے لیے اللہ اکبر قرآن لگائے، جس کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کو قرآن کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو تیرے ہاتھ
पर बैत करते हैं, वो तेरे हाथ पर नहीं करते, वो खुदा के हाथ पर बैत करते। गोया कि उनके हाथों को, अल्लाह अकबर, उनके हाथों को दस्ते कुदरत में कह करके उनके हाथों की अजमत बयान की गई। उनकी आंखों को माजागल बसर कहा जाए, उनके देखने को माजाक से अल्लाह अकबर बयान किया जाए, उनके आने को लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम कहा जाए, और उनके जाने को सुब्हानल्लज़ी अस्रा कहा जाए। है कोई दुनिया में ऐसा? उस रसूल हाशमी खातिमुन नबीयीन, बल्कि हमारा अकीदा जितनी फजीलतें, जितने फजाइल, मनाकिब, खूबियां किसी मखलूक में जमा हो सकती थी, वो सारी खूबियां अल्लाह ने हमारे नबी के अंदर जमा, जितनी जमा होना मुमकिन थी सब जमा कर दिया। ऐसी हस्ती जिसका देखना किसी को जन्नती बनाता हो। तवज्जो करें, बात तवज्जो करें, बहुत दूर निकलते जा रहे हैं हम दीन की हदों से। जिसके देखने से जो ईमान की हालत में उनको देख ले और ईमान पे मरे, उस पर जहन्नम हराम हो, सिर्फ देखने पे जहन्नम हराम। उस रसूल से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पूछती, हुजूर आप भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे? आका ने तालीम उम्मत के लिए फरमाया, आका हाँ आयशा, मैं भी अल्लाह के फजल ही से जन्नत में जाऊंगा। और यहां क्या है, यहां है क्या? कितने लोग इशा पढ़ करके आए हैं और कितने जाकर फजर पढ़ेंगे? कितनों के पेट में लुक़्मा हलाल है और कितने लोग चेहरे पे दाढ़ी रखने से शर्माते हैं। इश्क मुस्तफा का दावा इस हद तक है कि जान दे देंगे लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखेंगे। ये इश्क मुस्तफा के दावे की कैफियत है। इश्क मुस्तफा के दावे का हाल ये है कि मस्जिद तक नहीं जा सकेंगे और कहते हैं जान दे देंगे। और शाक तो वो थे जो पहली रात की दुल्हन छोड़कर सर कटाने के लिए आए थे। ये कौन सा इश्क है जो मस्जिद तक नहीं लाता? जो इश्क मस्जिद तक नहीं लाता वो इश्क मक्तल गाह तक कहां ले जाएगा? अरे आशिक तो वो थे जिसने मदीने की बहारों को छोड़कर यार की रजा के लिए करबला के रेगजारों को जन्नत निशान बना दिया। इश्क इसको कहते हैं। अली अकबर जैसा दुलारा लुटाया, अली असगर जैसा शहजादा लुटाया, कासिम जैसा होने वाला दामाद कुर्बान कर दिया, अब्बास जैसे बावफा भाई के बाजू कटवा दिए, इसलिए कि बता दिया अब्बास तू मेरे लिए बड़ा वफादार है, लेकिन जब यार को देखता हूं तो फिर तू मेरे लिए कुछ नहीं है, यार सब कुछ है। मैं यार के लिए तुझे कुर्बान करके बता रहा हूं कि एक तरफ यार हो और एक तरफ अब्बास जैसा बावफा हो तो अब्बास कुर्बान किया जा सकता है, यार की खुशी कुर्बान नहीं की जा सकती। और हम कैसे आशिक, एक तरफ सूद का धंधा और एक तरफ यार। देखो फिक्र हुसैन और हमारी फिक्र में कितना फर्क है। एक तरफ अब्बास बावफा है और एक तरफ यार की खुशी, और हमारे सामने अब्बास का तो तस्वुर ही नहीं है। अब तो कोई अब्बास आ भी नहीं सकता, इसलिए कि अब्बास के लिए उम्मुल बनीन जैसी मां चाहिए और हैदर कर्रार जैसा बाबा चाहिए और हुसैन जैसी गोद चाहिए और जैनब जैसा दामन चाहिए बहन का। तब जाकर के अब्बास जन्म लेते हैं, तब जाकर के अब्बास वजूद पाते हैं, तब जाकर के अब्बास की अल्लाह अकबर परवरिश होती है। है कहीं अब्बास? किसी ने कहा था, मुझसे कहा किसी ने, लिख वफा की दास्तां, मैंने कलम उठा के अब्बास लिख दिया। मुस्तफा जान रहमत के असहाब में अगर वफा को कहीं मुकम्मल मुजस्सम देखना है तो उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं, और करबला में असहाबे हुसैन में जिसको मुजस्सम वफा देखना है उसको अब्बास अलमदार कहते हैं। आपसे पूछता हूं, लेकिन ऐसा भाई जिसने पूरी जिंदगी कभी भाई नहीं कहा। देखो आशिक और चिटिंग बाजों का फर्क बता रहा हूं। कौन है मुझे नहीं पता, कौन है मुझे नहीं पता। एक तरफ आशिक का अब्बास जैसा भाई, और अब्बास जैसे भाई को बताऊं, आप कहेंगे कि बात दूसरी तरफ आ गई, दूसरी तरफ नहीं, बात सही। अब्बास, हजरत अब्बास की शान थी, खानदान अली मर्तजा में इतने खूबसूरत थे कि लोग उनको कमरे बनो हाशिम कहते हैं।
اتنے سخی تھے کہ باب الحوائج کہتے تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ بابا کے ہم شبی علی مرتضیٰ کے ہم شبی کہلاتے، ہم شبی علی مرتضیٰ تھے غازی عباس۔ اب کون ہوگا؟ اب کون ہوگا؟ اب مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ ارے جب ان کے نام والا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے چہرے والا کوئی کیسے ہو سکتا؟ وہ چہرے تو اتنے شان والے ہیں، اگر اس کی خیرات مل جائے تو چاند کو چمکنے کا شعور نصیب ہو جائے، اس کی خیرات مل جائے تو پھولوں کی تازگی کو 4 چاند لگ جائے، ہے نا؟ اللہ اکبر، بات دور نہ نکلے اس لیے، لیکن حضرت عباس کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں، ہم شبیہ مولا علی شجاعت میں، بلکہ جب علی مرتضیٰ نے 12 سال کے عباس کو سجایا تو مولا علی خود سوچ میں پڑ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مولا علی گویا کہ، یہ صرف اپنے تخیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے مولا علی اپنے گزرے ہوئے بچپن کو اپنے سامنے مجسم کھڑا دیکھ رہے، ایسا عباس، ایسا۔ اور بتاؤں مورخین نے کہاں تک سچ لکھا، حالانکہ اس کا تعلق چونکہ کوئی عقیدے کے باب سے نہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں، مورخین نے کیا لکھا، جب عباس پیدا ہوئے تو آنکھیں بند کر کے پیدا، کسی کا منہ نہیں دیکھا، اور جب مولائے کائنات کو تشویش ہوئی بالکل اسی طرح جیسے ان کے والدین کو ہوئی، اتنا خوبصورت بیٹا آنکھ بند کر کے پیدا ہو، تو امام حسین آئے کہ میرے بھائی کو میرے پاس دے دو، دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کو میرے، جیسے ہی عباس امام کی گود میں آئے آنکھیں کھول دی۔ ایسا با وفا جس نے نہ ماں کو دیکھا، ماں ام البنین جیسی، بابا علی جیسا، لیکن بھائی کا پیار اتنا دل میں لے کر آئے تھے۔ یاد رکھنا، کچھ لوگ دنیا میں کھانے آتے ہیں، کچھ سونے آتے ہیں، کچھ دغا کرنے آتے ہیں، کچھ وفا کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ تو صرف عشق کرنے آتے ہیں۔ سب کے مقاصد جیسے جلسے میں لوگ الگ الگ آتے ہیں، کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے آتے ہیں، اچھے کہیں گے تو عمل کریں گے، برے کہیں گے تو چھوڑ دیں، کچھ کہیں گے جو کہیں گے لے لیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چلو کیا کہیں گے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کہ چلو کچھ غلطیاں پکڑیں گے تاکہ پھر اس کو سوشل میڈیا پہ کٹ پیٹ کر کے ڈالیں تاکہ کچھ امت میں پھر ہنگامہ پیدا ہو۔ دیکھ سکتا نہیں دریا کے کنارے پانی کا سکوت، میری عادت ہے کہ میں بیٹھ کے پتھر پھینکوں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی تو جو جس لیے آتا ہے وہ وہی لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو صرف عشق کے لیے آتے ہیں، جو صرف عشق کے لیے آتے ہیں، پھر وہ دامن میں محبوب کا عشق ہی لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی کو تو بے دم شاہ کہتے ہیں، کوئی کسی لیے آیا کوئی کسی لیے آیا، کہتے ہیں ہم عاشق کیوں آئے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور جو عشق میں آتا، عشق کے لیے آتا ہے دنیا میں، پھر اس کا وہاں مقام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا۔ تقریر سنی نہیں جاتی، صرف دیکھی بھی جاتی ہے، اگر دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ جو عشق کے لیے آتے ہیں۔ میرے غازی نے، قمر بنو ہاشم نے وفا کا حق ادا کر کے دنیا کو درس دیا۔ جب حسین کے با وفا عباس کی یہ شان ہے تو نبی کے با وفا صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہے؟ جیسے تاریخ کربلا عباس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ویسے سیرت مصطفیٰ صدیق اکبر کی وفا کے بغیر مکمل نہیں۔ اس لیے لیکن توجہ کرو، بات بہت دور
دھر نکلی, سردی کا موسم بھی, آپ کا خیال بھی ہے. توجہ کرنا, عاشق کو عباس جیسا بھائی ایک طرف, یار کی رضا ایک طرف, عاشق نے قربان کرنا, یہ لے تیرے لیے. عباس قیمتی نہیں اگر تیری رضا سامنے ہو, ہے نا. عباس ہے بہت قیمتی, لیکن جب تیری رضا سامنے ہو اور عباس ہو, پھر عباس تجھ پہ قربان ہے, تیری خوشی پہ قربان ہے, یار کے لیے. اور ہم عاشق, ایک طرف سود کا دھندا ہے, ایک طرف یار کی رضا ہے. وہاں عباس قربان ہو رہے ہیں, یہاں سود کا دھندا قربان نہیں ہو سکتا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, کیا انجام ہوگا. ایک طرف بے پردگی ہے بیٹی کی, دوسری طرف یار کی رضا ہے. بیٹی کی بے پردگی قربان نہیں ہوگی, یار کی رضا چھوڑ دیں گے تو منافق نہیں ہے تو پھر کیا ہے, جسے یار کی رضا کا اتنا خیال نہ رہے. میں منافق اعتقادی کی بات نہیں کر رہا ہوں, منافق کے عملی, جس کی زبان کچھ ہے دل کچھ ہے. زبان کہتی عشق کرتا ہوں اور دل میں اتنا نفاق کہ بیٹی کی بے پردگی پر مولویوں کو گالیاں دے رہے لوگ. یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں, زبردستی پردے کی بات کرتے. پردہ کیا چیز ہے, پردہ تو آنکھوں میں ہونا چاہیے. اس طرح کی بکواس لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے میری بیٹی بے پردہ گھومے گی تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا قبر میں دل دکھے گا. کون سا عشق ہے, کون سا عشق ہے. میرا بیٹا اگر گانجا چرس بھنگ کے اندر ڈوب جائے گا, مدینے والے مصطفیٰ کریم کے دل پہ کیا گزرے گی. اگر میں شراب کے پیالے حلق کے نیچے اتاروں گا, مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرے گی. اگر میں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالوں گا, مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرے گی. ہر ایسا عاشق عباس کو قربان کر دے اور یہاں گناہ نہیں چھوٹتے, اس کا مطلب پھر موت آئے گی. جس کو نفاق کرنا ہے کرے, جس کو وفا کرنا ہے کرے, جس کو دغا کرنا ہے کرے, جس کو سچا عشق کرنا ہے وہ کرے, جسے ایکٹنگ کرنی ہے وہ کرے. لیکن یہ کھلے گا کب, مکار اور مخلصین کھلیں گے کب, جب موت کی تلوار جسم اور روح کا رشتہ کاٹ دے گی. کٹ جانے والا 70 سال 100 سال 50, کتنا جینا ہے جی لو, ایک دن موت ہے, آخر موت ہے. بلکہ سن لو, ایک دن موت کو بھی موت ہے. ایک دن موت اس چیز کا نام ہے کہ موت کو بھی موت ہے. سب فنا ہو جائیں گے, کسی نے نہیں رہنا, سب فنا ہو جائیں. فنا سب کے لیے, باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, وہاں علی اصغر جیسا بیٹا یار کی خوشی پہ قربان, اور یہاں یار ناراض ہو جائے چلے گا, دوستوں نے ناراض نہیں ہونا, میں تو جھوٹ ہی بولتا رہوں گا. یہی ہے, یہی فکر ہے. آپ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. پھر یاد رکھو, جب ایسوں کو موت آئے گی, بس بات اینڈ کی طرف, ایسوں کو موت آئے گی, کیا حال ہوگا. آؤ ذرا سنو. حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا گیا موت کیا ہے. موت, ایک صحابی رسول کی زبانی سنے موت کیا ہے. سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں موت یہ ہے جب انسان کو موت آتی ہے. اس کو لکھ رہے ہیں فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے. صحابی رسول سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا گیا موت کیا ہے. فرماتے ہیں موت ایسی جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو وہ ناک سے سانس نہیں لیتا, اس کی سانسیں اتنی تنگ کر دی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اگر دم گھٹے, ماسک لگا لو تو دم گھٹتا ہے, منہ پہ کپڑا رکھ لو تو دم گھٹتا ہے. جب سوئی کے ناکے کے سوراخ کی طرح سانس کی کیفیت ہوگی, اس وقت ہمارا کیا بنے گا, حال کیا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں عمرو ابن عاص کہتے ہیں ایسا لگتا ہے سینے پہ بوجھ موت کا پنجہ جب سینے پہ رکھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے, یوں لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر سینے پہ رکھ دیا گیا ہے. اس کیفیت سے گزرنا ہے. رات کے اندر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا تصور تو کریں, آپ کو بھی موت آئے گی. ہنسنے کا وقت نہیں, آج ہنس لو, آج کہے لگا لو, آج مسکرا لو, آج کسی درویش فقیر کی بات کا مذاق اڑا لو, آج سن کر کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دو, لیکن نرم گدوں پر لیٹ کر
پاپ کرنے والوں، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کرنے والوں، نرم گدوں پر لیٹ کر کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں، اللہ اکبر، بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں کی ولیموں کی زینت بنانے والوں، ایک وقت وہ آئے گا، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سینے پہ موت کا پنجہ رکھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان سمیٹ کر کے سینے پہ رکھ دیے گئے ہوں، اللہ اکبر۔ اس وقت کی تکلیف اور کمزوری کا عالم یہ ہوتا ہے، اگر اللہ ایک نازک سا گلاس کا کٹورا بھر کے، ایک نازک سا پانی کا کٹورا بھر کے بھی سینے پہ رکھ دیا جائے، اس وقت انسان اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھنے کی حالت ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے بابا عمر بن عاص نے مجھے بتایا کہ بیٹا جب موت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ کے اندر ببول کا درخت اگا دیا گیا اور نیچے کے حصے سے اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ پیٹ میں ببول کا درخت ہو اور وہ ایک ایک نس میں اس کا کانٹا چپ جائے اور نیچے سے طاقتور انسان کھینچے تو انسان کی نسوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی کیفیت مرتے وقت انسان کی ہوتی ہے۔ اللہ کو منایا تو ٹھیک ہے، اللہ کو منایا تو یوں موت آتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں کا سینہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ویسے نیک لوگوں کی آنکھیں بند ہو کر وہ دنیا سے جاتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی۔ عورتیں اگر آٹے میں بال نظر آئے تو کیسے آٹے سے بال نکالتی ہے، ایسے نیکوں کی روح نکال لی جاتی ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ تو یار کا جلوہ دیکھتے دیکھتے دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اپنا اعمال کیسے، اپنے حالات کیسے، یہاں تک فرمایا جنہوں نے دنیا میں نمازوں کو ترک کیا ہوگا مرتے وقت ان پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی ان کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی ان کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ یہ سبق بار بار میں دہراتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ اے میرے بھائیوں، احساس کرو، خیال کرو، اللہ اکبر۔ میرے عزیز، بہت جلد موت آنی ہے، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، یہاں تک میرے اور آپ کے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حالت یہ ہوگی اس وقت بھی لوگ موت کی تکلیف جو وہ یاد کر رہے ہوں گے، یعنی موت کی تکلیف اس وقت بھی وہ یاد کر رہے ہوں گے۔ ایسی تکلیف ہے موت کی تکلیف، آپ کو بتا دوں حیرت ہوگی اگر سچائی موت کی واقعی جو بیان کی گئی ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت کی حقیقت میرے اللہ نے جو مجھے بتائی ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو، جنگلوں میں بھٹکو پاگلوں کی طرح۔ اگر جانوروں کو موت کی حقیقت پتا چل جائے تو تمہیں گوشت کھانے نہیں ملے، جانوروں کا گوشت ہی ختم ہو جائے۔ اگر موت کی حقیقت تمہیں پتا چل جائے تو انسان ایسے پگھلنے لگے جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے رحم کیا امت پر، موت مکمل طور پہ بیان نہیں کی۔ جو دیکھتے ہو یہاں تک حدیث پاک میں آیا مرنے والے کے ہاتھ پیر اور زبان کی طاقت پہلے چھین لی جاتی ہے۔ کیوں چھین لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ہاتھ پیر کی طاقت نہ چھینی جائے تو آدمی ایسے چلائے گا، چیخے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے حکمت کے تحت یہ اس کی طاقت چھین لی جاتی ہے۔ ایسی گھاٹی سے گزرنا ہے، اعمال کیسے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سچائی ہے، نہ صداقت، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے تمہیں نیک عمل کے لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھا عمل کرو۔ تو میں بات دور نکل گئی ختم کرتے ہوئے کہ جنت میں جانے سے پہلے میدان محشر ہے، اسی پہ بات چلی تھی، یہ بات ختم۔ اب محشر کیا ہے اس کو تھوڑا سن لیں۔ محشر، نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ ناز نہ کرنا میرے بھائی، مت ناز کرنا جب تک کہ دونوں پیر جنت میں چلے نہ جائیں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ٹھکانہ۔ یہ جو آپ لوگ اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اگر امید کے طور پہ کہتے تو مبارکباد ہے، کہنا چاہیے، لیکن اگر یقین کے طور پہ کہہ رہے ہو کہ میں جنتی ہی ہوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو یقین سے اپنے آپ کو جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، یعنی کہ آپ کو یقین کرنے کا حق نہیں۔ فاروق اعظم جیسے لوگ کہتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک جنت میں جائے گا سب جہنم میں جائیں گے تو ہم امید کریں گے کہ وہ جنتی ہم ہیں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک جہنم میں جائے گا سب جنت میں تو ہم ڈریں گے بھی کہ وہ جہنمی کہیں میں ہی تو نہیں۔
حضرت سیدنا سری سکتی، سری سکتی کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت سری سکتی جنید بغدادی کے ماموں اور پیر و مرشد ہیں، اور یہ ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں حضرت سیدنا معروف کرکی کے، اور وہ ڈائریکٹ شاگرد مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سیدنا امام علی رضا کے، اور وہ ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں اپنے بابا امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں اپنے بابا سیدنا امام جعفر صادق کے، اور وہ ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں اپنے بابا حضرت سیدنا امام محمد باقر کے، وہ ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ ہیں وہ اپنے بابا سیدنا امام زین العابدین حضرت شہید کربلا کی جانشین مظلوم کربلا، کربلا کے عینی شاہد امام زین العابدین علی ابن حسین کے، اور وہ ڈائریکٹ مرید و خلیفہ ہیں اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا کے، اور وہ ڈائریکٹ خلیفہ مرید اور شاگرد ہیں اپنے بابا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ آپ اندازہ کریں جن کا شجرہ طریقت اور خلافت اتنا قریب سے ملتا ہو، وہ حضرت سری سکتی دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے تھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے بازو دیکھتے ہیں، سینہ دیکھتے ہیں، کیا میں ہو رہا ہوں، یعنی قبر کے کیڑے کی غذا تیار کر رہا ہوں، اس پہ خوش ہو رہے ہوں۔ حضرت سری سکتی آئینہ دیکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا بار بار آئینہ کیوں دیکھتے؟ تو کہا میں اپنی ناک دیکھتا ہوں، اپنا منہ دیکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا منہ کالا تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ سری سکتی کون؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے برسوں دیکھا اپنے پیر و مرشد سری سکتی کو، لیکن کبھی میں نے ان کو بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، جب دیکھا عبادت میں دیکھا، جب دیکھا عبادت میں دیکھا، تب یہ حال ہے۔ اور کون ہے سری سکتی؟ ان کا پیشاب جب وہ بیمار پڑے نا، بیمار پیشاب، آج بھی پیشاب کے ذریعے سے جانچ ہوتی ہے نا بیماری کی، سری سکتی بیمار پڑے تو جنید بغدادی نے کہا ہم نے پیشاب لے کر کے ایک حکیم کو دکھایا، وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا، وہ پیشاب دیکھ کے رونے لگا۔ ہم نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں، عشق کا اثر تو پیشاب میں بھی ظاہر ہوتا ہے، عشق کا اثر تو نہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے نہ ہمارے کردار سے ظاہر ہو رہا ہے، عاشقوں کے پیشاب میں بھی عشق کا اثر ہے۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ اپنی عبادتوں پر بھی اپنے عشق کا اثر نہیں، اپنے چہرے پہ بھی اپنے عشق کا اثر نہیں، اپنی زندگی پہ بھی۔ اس کا مطلب کہیں ہم عشق کا ڈھونگ تو نہیں رچا رہے ہیں؟ جس وقت روح نکلے گی جسم سے تو پتا چلے گا کون کیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ اللہ اکبر، کہ کیا کیفیت تھی۔ سری سکتی دعا کرتے تھے اللہ مجھے اپنے وطن میں موت مت دینا، جان پہچان والوں کے درمیان موت مت دینا، اجنبی علاقے میں موت دینا۔ تو لوگ کہتے تھے یہ کون سی دعا ہے؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے میری بدعمالیوں کی وجہ سے قبر نے مجھے اٹھا کر کے پھینک دیا تو پہچان والوں میں رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اجنبی لوگوں میں موت آئے۔ یہ اللہ والوں کا خوف ہے، یہ ولیوں کی خشیت ہے، اور جن کی نہ نماز ہے نہ غسل ہے نہ طہارت ہے، وہ گھمنڈ کر رہے ہیں کہ میں جنتی ہوں۔ مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے عزیز میرے بھائی، میں امید اور خوف کا مخالف نہیں، لیکن ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ آئیے ذرا سنیں اور بات اینڈ کو پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، میدان محشر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن حضرت سیدنا کعب احبار سے کہا اے کعب ذرا مجھے بتاؤ کہ میدان محشر کا حال اور حالت کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جو بتایا ایک بات صرف سنے۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچ کر 70,000 فرشتے لائیں گے، اور امیر المومنین جب جہنم میدان محشر میں آئے گی تو مشرق کی جانب کا حصہ، جہنم کے مشرق کی جانب کا حصہ بیل کے ناک کے ایک سوراخ اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ اتنا حصہ جہنم کا مشرق میں کھولا جائے گا، تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کا بھیجا کھول کھول کر کے ان کے پیروں پہ گر رہا ہوگا۔ یہ میدان محشر ہے، اور جس میدان محشر میں آپ کو بھی کھڑے ہونا ہے، ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے۔ کیا تیاری کی اس کے لیے؟ رات رات بھر گپ شپ کرتے رہے، رات رات بھر موبائل میں لگے رہے، رات رات بھر فیس بک میں لگے رہے؟ ہم کیا نہیں کر رہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں نہیں؟ بس اتنا کہہ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ آؤ
اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جو کچھ کیا سچی توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. اگر سچی توبہ کرو گے وہ معاف کر دے گا. حضرت حسن شہید کے عرس میں آئے ہو تو نئی زندگی کا کل سے آغاز کرو. جو بے نمازی تھے نمازی بنے, حرام کاروبار کرتے تھے حلال کی طرف آئیں, گانے سنتے تھے گانوں سے توبہ کریں, میوزک سنتے تھے میوزک سے توبہ کریں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے تھے اس سے توبہ کریں. اللہ نہ کرے معاذ اللہ کسی نے زنا کیا اس سے توبہ کریں. اللہ زنا تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا زانیوں کے بچوں تک کئی پشتوں تک اس کی سزا کی نحوست موجود رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں لوگ زنا کو؟ آج تو زنا فیشن بن چکا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا گیا قیامت کے دن زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. کتنے نازک مقام کا کیا حال ہوگا. اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے ہوتے تو ہم بیان ہی نہیں کرتے. ارے زنا تو بہت بری اور بدترین چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح کس میں طاقت ہے اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی؟ میرے عزیز کمر کی ایک نس چوکپ ہو جائے نا آدمی کی پوری زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے. جو خدا کمر کی نس بند کر دے تو آدمی موت مانگنے لگتا ہے. جب وہ جہنم کی آگ کی سزا مجرموں کو اور پاپیوں کو دے گا اس وقت تو کون ہے جو برداشت کر سکے گا؟ یاد رکھو کسی میں طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول سید المعصومین دعا کرتے تھے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. کیا حضور کی دعائیں بھول گئے؟ سید المعصومین دعا کر رہے تعلیم امت کے لیے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. کون ہے جو جہنم کی آگ کا سامنا کر؟ آؤ توبہ کرو. سیدی محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس نے گناہ نہیں کیا اور تائب اس کو کہتے ہیں جس نے توبہ کی. یعنی گناہ تو کیا مگر توبہ کر لی. وہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اور متقی دونوں کا نام اعمال اکول ہوتا ہے, برابر برابر ہوتا ہے. توبہ کا کرنے والے کا اور متقی کا دونوں کا عمل نام کا کیسے برابر ہوتا ہے؟ کہ متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اور تائب کا اس لیے گناہ سے خالی ہے گناہ تو کیا تھا مگر توبہ کی تو اللہ نے سارے گناہ مٹا دیے. بلکہ ایک بات بتاؤں اگر سچی توبہ کر لو گے تو اللہ صرف گناہ مٹاتا نہیں ہے بلکہ فرماتا ہے ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دی. یعنی جتنا بڑا پاپی تھا اتنا ہی بڑا نیک ہو گیا. لیکن سچی توبہ. آؤ آج حسن شاہ شہید کے آستانے پر جہاں دعا کو کی قبولیت کا وقت ہے اور دولہا بنا ہے حضرت حسن شہید, اللہ رب العزت کا یہ مقدس برگزیدہ بندہ, دعا قبول ہوگی مقبول ہوگی منظور ہوگی مگر سچی توبہ کر لو. آؤ کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی, پھر خدا نے ان کو کیا مقام دیے. اور یاد رکھنا توبہ کو کبھی حقیر مت سمجھنا اور توبہ کو کبھی نظر انداز مت کرنا بلکہ ہر قدم پہ توبہ کرو, ہر دن توبہ کرو, ہر وقت. پتہ نہیں کب موت آ جائے. ہمیشہ استغفر اللہ اپنے, اور رسمی طور پہ نہیں بلکہ ایسے نہیں. ایک شخص فون پہ بات کر رہا ہے, فون پہ ادھر بات کرتے کہتا استغفر اللہ, ادھر فون پہ بات کرتا استغفر اللہ. تو کسی نے پوچھا یہ ادھر بات کر کے استغفر اللہ کیا کہتا؟ کہا فون پہ جھوٹ بولو تو ادھر استغفر اللہ. یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے ایک بار سچی توبہ کر لی پھر اس راستے پہ جانے کا سوچو بھی مت. جنہوں نے ایسی توبہ کی کیا مقام ملتے ہیں, یہ بات اینڈ پر. بہنیں موجود ہیں. آج عورتوں کا حال بڑا عجیب ہو گیا, بے پردگی ہے, سیریل دیکھ کر کے باریک پتلے لباس ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اگر ماں نیک ہو جائے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہے. کوئی ضرورت نہیں اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی. کب؟ جب مائیں نیک. اگر ماں بی بی زلیخا جیسی ہو جائے نا تو بیٹے پھر نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے پیدا. آپ جانتے ہیں حضرت بابا فرید کی امی جان
محمود غزنوی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بادشاہوں کی بیٹی تھی وہ، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھائی کہتے تھے ہم تجھے پیسے دیتے ہیں اپنے بیٹے کی پرورش کا، تو کہا تم لوگ بادشاہ لوگ ہو، تم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، میں اپنے بیٹے کو مشتبہ لقمہ کیوں کھلاؤں، چرخا کاٹ کے کھلاؤں گی لیکن حلال کھلاؤں گی، بیٹے کو فاقہ کراؤں گی لیکن حلال کھلاؤں۔ بابا فرید کہتے ہیں میں کبھی کبھی امی سے کہتے ہیں امی مجھے کھانا چاہیے، تو ماں مجھے لکڑی کا ٹکڑا میرے منہ میں کہتی بیٹا اس کو منہ میں رکھ لے تھوڑی دیر تجھے صبر ہو جائے گا۔ ایسے تھوڑی بچے ترقی کرتے ہیں ماں کچھ بھی کرتی رہے اور بیٹے نیک بنے، ایسے نہیں ہوتا۔ محمود غزنوی کے خاندان کی وہ شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چرخہ کاٹ کر بابا صاحب کی پرورش کی۔ بلکہ آپ جانتے ہیں بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہوئے، تو اس وقت تو مرید ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچ گئے تھے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جب سرکار غریب نواز جو ہے وہ تشریف لائے دلی کی سرزمین پر، وہ فرمایا قطب الدین میں نے سنا ہے کوئی تیرا فرید مرید ہے، مسعود فرید، بلکہ فرید تو ان کا لقب، مسعود کوئی مرید ہے فرید مسعود؟ تو کہا جی حضور، کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، غریب نواز نے فرمایا مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو اس وقت بابا صاحب چلے پر تھے، کہا حضور چلیے ملاقات کر لیں۔ تو گئے تو حالت یہ تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو ایک طرف سے غریب نواز نے اٹھایا اور ایک طرف سے بابا قطب نے اٹھایا، اور غریب نواز نے فرمایا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ بابا فرید کی شان ہے، لیکن یہ مقام پہ پہنچے کیسے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ، یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ جو ماں خود لالی پاؤڈر میں مبتلا ہو اور اس کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہ ہو، جسے قرآن پڑھنا نہ ہے، جسے وضو کرنا نہ ہے، جس کی پوری دلچسپی زیور ہو، جس کی پوری دلچسپی موبائل ہو، وہ ماں فرید جیسے لوگ کہاں سے لائے گی؟ وہ ماں نظام الدین اولیاء جیسے لوگ کہاں سے لائے گی؟ وہ ماں صابر کلیر جیسے لوگ کہاں سے لائے گی؟ وہ ماں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسے لوگ کہاں سے لائے گی؟ مائیں ایسی ہو تو اولاد ایسی ہوتی ہے۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا، بات طول پکڑتی ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دل نے چاہا کہ دریا کی سیر کریں۔ اچھا کچھ لوگ اتنے بگڑے ہوئے ہیں نا کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں، اور کچھ اتنے سدھرے ہوئے ہیں اپنے اس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو دونوں غلطی پر ہے۔ یعنی اگر کوئی اتنے سدھر جائے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ دریا پہ جانا بھی پھر حرام ہے، پھر بازار میں جانا بھی حرام ہے، اور مزار پہ جانا بھی حرام۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے جب اللہ کے رسول بازار میں گئے تو بازار جانا سنت، اور حضور احد والوں کی مزار پہ گئے تو مزار پہ جانا سنت، بازار بھی سنت مزار بھی سنت۔ ایسی کون سی تم نے یہ دین نکال لیا؟ اعتدال ہے مذہب، اعتدال ہے اسلام۔ اور آپ کہ نہیں سیر نہیں کر سکتے، کبھی کسی نے کسی مولانا کو باغ میں، مولانا آپ یہاں کدھر؟ امام صاحب یہاں کیوں بھائی؟ تیرا دل امام کا دل نہیں ہے کیا؟ تو باغ میں آ سکتا ہے تو امام نہیں آ سکتا؟ امام کیوں آئے سیر کے لیے؟ میں نے کہا نادان، جب نبی سیر کے لیے جاتے ہیں تو امام کیوں نہیں آ سکتا سیر؟ ہاں البتہ اتنا ہے کہ نبی کی رسائی جنت تک ہے، وہ جنت کی سیر کے لیے جاتے ہیں، اور جنت کا معنی اگر کیا جائے تو وہ باغ ہی ہے، جنت باغ ہے، لیکن تیرے باغ کی طرح نہیں ہے۔ تو حضور گئے جنت تک کیونکہ وہ جنت تک جا سکتے، آپ بھی جائیے، لیکن باغ میں جا کر عورت کو، کسی اجنبی عورت کو تکنے کی بجائے گلوں کو تک کر سوچو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں 70 سال ذکر کرنے سے وہ نہیں ملتا جو ایک لمحہ فکر کرنے سے ملتا۔ جاؤ دیکھو نظارہ کرو۔ تو بہرحال تو حضرت ذوالنون مصری جو تھے، یعنی کہ وہ آج کل کے نہ بگڑے وہ کی طرح تھے، نہ آج کل کے خود ساختہ سو کال سدھرے وہ کی طرح تھے، وہ رسول اللہ کی سنت پر تھے۔ تو دریا کی سیر کے لیے گئے، وہاں بیٹھے تو دیکھا تھوڑی دیر میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا آئے، انہوں نے جلدی سے سب سامان نکالا اور بجانا شروع کیا، ساتھ میں شراب بھی تھی، شراب پی رہے تھے، بجا رہے تھے، سامنے ذوالنون مصری بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں تو بڑے بدماش ہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ مطلب کچھ کو چھوڑ کے اور بھی لوگ ہیں، اس کو سمجھ لیں
یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی نئی اصطلاح تو نہیں آ گئی. نئی اصطلاح نہیں ہے, یعنی کہ یہ اللہ ماشاءاللہ اس لیے کہنا ہوتا کہ سب ایسے نہیں ہوتے نا. لیکن اس وقت تو بگڑے ہوئے لڑکیاں بھی ایسے ہوتے تھے. سامنے ذوالنون مصری تھے, ان لوگوں نے ان کو شراب پیش کی, بھائی ہم پی رہے ہیں تو تم بھی پی لو. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ ہم نہیں پیتے شراب, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں, حرام ہے شراب. اور یاد رکھنا شراب ام الخبائث, شراب پینا اور پیشاب پینا دونوں برابر ہے. یعنی شراب پینے والا پیشاب پینے والا فرق کیا ہے؟ بلکہ ایک بات بتاؤں, پیشاب پینا بھی, وہ پیشاب بھی نجس ہے, شراب بھی نجس, دونوں نجس. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیشاب پینے سے نشہ نہیں ہوتا, شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے. اور جو نشہ کر لے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے, اپنی خالہ کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے, بیٹی کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے, اس لیے بہن کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے. اتنا خیال کرنا, اچھی طرح خیال. پڑوسی ملک کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کچھ لڑکوں نے نشہ کیا اور نشہ کرنے کے بعد جو ہے وہ چڑھ گئے گاڑی میں, بس میں چڑھ گئے, سٹی کی بس تھی اس میں چڑھ گئے نشہ کر کے. کالج اور یونیورسٹیوں میں تو اب یہ فیشن بن رہا ہے نا نشہ بھی, بلکہ اب تو ایسا ہے کہ سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ عیاشی کے لیے ہی ہوتی ہے, لڑکوں کی لڑکیوں کے لیے. اسکول کالج یونیورسٹیوں کا حال ہے. اب میں نام کیا لوں, وہ دنیا سب دیکھتی ہے, جانتی ہے. پوری رات ناچتے گاتے ہیں, نشہ کرتے ہیں. وہ درس گاہیں جہاں انسان بنتے تھے اب وہاں حیوان سے بدتر لوگ بن رہے ہیں. تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم کے ساتھ اگر اخلاق نہ ہو تو تعلیم کیا چیز ہے؟ پہلے اسلام ہر تعلیم کا قائل نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ اخلاق ضروری ہے, تعلیم کے ساتھ خشیت ربانی ضروری ہے, تعلیم کے ساتھ کردار ضروری ہے. ورنہ لوگ اس طریقے سے تو کچھ بھی کریں گے, اور کر رہے لوگ. تو کچھ لڑکے تھے پڑوسی ملک کے, نشہ کیا, نشہ کرنے کے بعد چڑھ گئے بس میں. سٹی بس تھی, بس میں چڑھنے کے بعد کچھ کالج کی لڑکیاں بھی اس میں چڑھ گئی. تو حالت نشہ میں تو شیطان کا ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں. اور کچھ لڑکوں نے کچھ لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکت کرنی شروع کی. لوگ بس کا اسٹاپ آتا رہا, اترتے رہے. جب ایک لڑکا اپنے گھر گیا تو وہاں پہلے سے دیکھا کہ بہن غصے میں, باپ غصے میں, ماں غصے میں. کہا یہ گھر کا ماحول کیوں بدلا ہوا ہے؟ پیاری بہن تو ایسی ہے کہ تمہاری محبت محلے میں مشہور ہے بھائی بہن کی, تو اتنی ناراض کیوں ہے؟ کہا بدبخت مجھے بہن نہ کہنا, پاپی ہے تو, بدکار, تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا نادان, جب تو کسی کے جو ہے وہ کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا تو تیرے ہاتھ کسی اور پر نہیں جا رہے تھے, تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو اپنی بہن کے ساتھ گندی حرکت کر. اس وقت میں کیا تجھے بول سکتی تھی کہ میں بس میں تھی. تو وہ اس وقت اس کو یہ لگا کہ میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں کہ نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ دن کس نے دکھایا؟ نشے نے. لوگوں کو کیا نشے کی شان, کوئی نشہ چھوٹ نہیں سکتا. میں نے کہا ارے شوگر کا مرض ہو جائے تو آدمی موت کے خوف سے مٹھائی چھوڑ دیتا ہے. جب موت کے خوف سے زندگی بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان دونوں بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ چھوڑ دو, چھوڑ سکتے ہو. تو حضرت اب تو الگ الگ شراب ہی نہیں بلکہ دوائیاں ہیں, گولیاں ہیں, ایم ڈی ہے, ہیروائن ہے, بھنگ ہے, چرس ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں نشے والے کے ساتھ بھی مت بیٹھو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشے والوں کے ساتھ بیٹھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا, اندھا. نشے والے جہاں بیٹھے ہو وہاں سے فوراً نکلو, ہٹو وہاں سے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرو. اگر وہ نہیں مانتے پہلے سمجھاؤ, نہ سمجھے سوشل بائیکاٹ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشے والوں کو اپنے پاس بٹھائے اور ان کے پاس بیٹھے قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. دنیا میں جو اندھا ہو جائے اس کی زندگی کا مزہ کیا ہے, جو قیامت کے دن اندھا ہو اس کا انجام کیا ہو. حضرت ذوالنون مصری کو انہوں نے شراب پیش کی, ہم نہیں پیتے, آپ نے چھوڑ دیا. وہ گانا گا رہے تھے, گاتے گاتے ان لوگوں نے کہا آپ گانا جانتے, آپ گانا جانتے. انہوں نے اپنے ذوق میں کہا اللہ والے مریض سے نفرت نہیں کرتے, مرض سے نفرت کرتے ہیں. فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں اس فن کو. تو کہا کہ آپ کچھ گا سکتے ہیں؟ کہا میں جو پڑھوں گا وہ کچھ مختلف ہوگا. وہ گانا تو نہیں ہے, میں جو پڑھوں گا وہ مختلف ہوگا, لیکن کسی گانے کی رانائیاں اور اس کے سر اور تال, اس کی ردیف و قافیہ اور اس کا حسن تکلم اور اس کا حسن کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر سننا ہے تو سن لو. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے قرآن مقدس کی
सूरह पाक की तिलावत करना शुरू की। और जुन्नून मिस्री, चूंकि मिस्री थे, कुरान पढ़ा। जैसे ही कुरान पढ़ा, देखो कुरान की तासीर है, जैसे बारिश की तरह एक कुरान बारिश की तरह। बारिश अगर खुशबू पे पड़ती है तो खुशबू और बढ़ती है, है ना। और अगर बारिश गंदगी के ढेर पे पड़े तो फिर गंदगी फैलती है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये बात का ख्याल करना, यानी कुरान से लोग गुमराह भी होते हैं और कुरान से लोग हिदायत भी पाते हैं। इसलिए याद रखना, हर कुरान को बगल में लेने वाले के पीछे मत दौड़ जाना, इसलिए कि कुरान जो है वो गुमराह भी करता है, हिदायत भी पाता है। कहाँ हिदायत देता है? जिसके दिल की जमीन पर इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू होती है, कुरान उसको और बढ़ा देता है। और जिसके दिल की जमीन पर बुग़्ज़ नबी की गंदगी होती है, फिर वो कहीं और जाता है। इसलिए ये भी ख्याल करना होगा। बहरहाल हज़रत ज़ुन्नून ने पढ़ा, लड़का वहां से भाग गया, लड़की बैठी रही। लड़की ने कहा कितना अच्छा गाना है, वो रो पड़ी। ज़ुन्नून मिस्री ने कहा बेटी ये गाना नहीं है, ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कहा जिसके कलाम के हुस्न का ये आलम हो, उसकी जात के हुस्न का आलम क्या होगा। वो अल्लाह मुझे कैसे मिलेगा ऐ ज़ुन्नून, वो अल्लाह मुझे कैसे, जिसके कलाम में। और याद कीजिए अल्लाह के कलाम के हुस्न का कोई पढ़े ना अच्छे। बुलबुल मुस्तजाब जो हैं, अल्लामा जामी को पढ़ते हैं कलाम जामी, तो दिल सीने में ठहरता नहीं है। जब बंदे के कलाम के हुस्न का ये आलम है, तो खालिक के कलाम के हुस्न का आलम क्या होगा। सोचो तो सही। लेकिन लोग कुरान के करीब तो आए, अल्लाह की किताब के करीब तो आए। तो ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा, पढ़ने के बाद लड़की ने कहा कि वो मिलेगा, अल्लाह कैसे मिलेगा। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह बहुत आसानी से मिले, कोई मिले ना मिले, जो अल्लाह की तरफ बढ़ता है वो बहुत आसानी से मिलता है। अरे क्या ये कम है? अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर तेरे पास आऊंगा। मैं दौड़, हालांकि वो अल्लाह आने जाने चलने फिरने से पाक है। हमारे उलमा उसका मफहूम ये बयान करते हैं, अगर तू चल कर आएगा मेरी रहमतें तेरे पास दौड़ करके आएगी। तू एक बालिश से बढ़ेगा, मेरी रहमतें एक हाथ बढ़ेगी। तो और फिर सोचो तो सही, अल्लाह की शान। तो सबको पाना मुश्किल है, रब को पाना बहुत आसान है। क्या आसान है? अपने गुनाहों पर रो लो, अल्लाह मिल जाता है। फिर उस पर कायम रह जाओ तो दर्जे बुलंद होने लगते हैं। उस लड़की ने कहा ये मिलेगा कैसे अल्लाह, जिसके कलाम का हुस्न है, उसकी जात के हुस्न का कैसे मिलेगा। ज़ुन्नून ने कहा तौबा कर, गुनाह छोड़, गुनाह से हिजरत कर, उसकी तरफ बढ़, वो तुझे मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है तौबा कराए। आपने तौबा कराई, उसने तौबा की। और उसके बाद ज़ुन्नून मिस्री ने उसको कुछ बताया, सिखाया इस्लाम के कवायद। वो वहां से ज़ुन्नून घर गए, वो भी गई। अब दोनों कभी नहीं मिले। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मैं हज को गया, काबे का गिलाफ पकड़कर मैं रो रहा था, अल्लाह मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मेरे पीछे से एक आवाज आई, ए अल्लाह मैं भूखी हूं, मेरे खाने का इंतजाम कर। मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, पीछे से निस्वानी आवाज आ रही, मैं भूखी हूं, मेरे खाने का इंतजाम कर। जैसी ये आवाज आई, मुझे लगा आवाज कुछ नकाहत भरी है लेकिन जानी पहचानी है। मैंने पलट कर देखा तो उस आवाज के जुमले मुकम्मल न हुए थे, आसमान से कुछ गैबी खाना उतरा हुआ था, उसमें अंगूर थे, उन्होंने और चीजों का जिक्र किया। मैंने देखा अरे यहाँ गिड़गिड़ाने वाले घंटों गिड़गिड़ा रहे हैं, दो जुमलों की क्या तासीर है। इधर जुमले निकलते, उधर आसमान से जो है वो फल निकल आते हैं और फल नाजिल होते हैं और दस्तरखान आता है। तो पलट कर कहा अल्लाह वाली कौन है तू? कहा ज़ुन्नून ये मेरी रोजाना की ग़िज़ा है, जब मैं भूखी होती हूँ यार से कहती हूँ वो मुझे दे देता। इतनी पहुंची हुई एक औरत, कौन है तू? तेरी मेरी कभी मुलाकात नहीं और तू मेरा नाम भी जानती है ज़ुन्नून? कहा मुलाकात तो है, आप भूल गए, मुझे याद है। कहा वो क्या? कहा दरिया की सैर के लिए गए थे। दरिया की सैर? हाँ गए थे, बहुत अरसा हुआ। एक लड़का लड़की आए थे याशी के लिए? हाँ आए थे। वो आपको शराब दे रहे थे? हाँ। आपने नहीं लिया? हाँ। वो गा रहे थे? हाँ। आपको गाने की दावत दी? फिर आपने कुरान पढ़ा था।
اور قرآن سے کسی نے آپ کے ہاتھ پہ تو ہاں وہ لڑکی تھی جوان لڑکی اس نے توبہ وہی تو میں ہوں وہی تو میں ہوں کیا سچی توبہ کی میں نے کہا تھا نا یار کیسے ملے گا اللہ کے آپ نے کہا تھا توبہ کر اسی پہ ڈٹے رہے اللہ مل جائے گا میرا اللہ مجھے مل گیا جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے جملے مکمل نہیں ہوتے یار پورا کر دیتا سب کو ڈھونڈنے نکلے کبھی یار کی طرف بھی تو آؤ کبھی اس کی طرف یہ اللہ والوں کے آستانے اسی لیے ہے تاکہ وہ اللہ سے ہمیں جوڑ دے اللہ ہم سب کو توفیق دے گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ السلام علیکم